أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 155 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد مانگو مجھ سے صبر اور صلات کے ذریعے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں، اور تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے۔ اور 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں جو سٹارٹنگ میں جو واو ہے وہ قسم کھا کر کسی بات کو کہنے کے لیے بھی آتا ہے، تو قسم کھا کر کہا جا رہا ہے وَلَا، لا جو ہے وہ لام تاکید ہے، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے البتہ ہم ضرور، نبلوننا، نون کے اوپر جو شد آ رہی ہے یہ بھی تاکید کے لیے زور دینے کے لیے آئی ہے، تو تاکید در تاکید، بار بار تاکید، 3 درجے کی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ضرور بضرور آزمائیں گے ہم تمہیں۔ شہادت تو زندگی کا آخری مرحلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی میں آزمائش تو ضرور آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، ساتھ کسی چیز کے، چاہے چھوٹی چیز کے چاہے بڑی چیز کے، لیکن ہر ایک کی زندگی میں آزمائش تو آئے گی۔ من الخوف، ساتھ خوف کے، خوف یعنی کہ ڈر، کن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں؟ بہت سی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، جنگلی جانوروں سے، سانپ سے، بیماری سے، مر جانے سے، گر جانے سے، ڈوب جانے سے، اور ہم لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، کبھی چوروں سے، جنوں سے، بھوتوں سے، اور دشمنوں سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ والجوع، جوع کا مطلب ہوتا ہے بھوک، ہنگر، یعنی بھوک لگے اور کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو، یا کھانے کے لیے تو ہو لیکن آپ کھا نہ سکیں بیماری کی وجہ سے یا کسی پرہیز کی وجہ سے، یا کھانا تو ہو اور آپ کو بھوک بھی ہو لیکن آپ کھا نہ سکیں کیونکہ وہ کھانا کسی اور کے قبضے میں ہو، وہ آپ کو کھانے نہ دے۔ وَنَقْصٍ، اور نقصان سے، کمی سے، نقص یعنی کمی، مال کا نقصان ہو جائے، یا چیزوں کا کھو جانا، یا چوری ہو جانا، یا ٹوٹ جانا، یا خراب ہو جانا، یا بزنس میں نقصان ہونا، پیسوں کا چلے جانا یا آگ لگ جانا۔ من الاموال، مالوں سے، کمی کن چیزوں میں، نقصان کن چیزوں کا، مالوں کا، مال یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے زیورات یا زمین یا مویشی جانور، آپ کی کوئی پراپرٹی یا آپ کی ملکیت میں کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کا نقصان ہو جانا۔ والانفس، اور جانوں سے، جانوں سے یعنی بیماری یا موت، کسی قریبی، کسی عزیز کی موت، یا خود کی موت، یا خود کی بیماری، یا کسی عزیز کی بیماری۔ والثمرات، اور پھلوں میں سے، فروٹس، ثمرات پھلوں کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی پیداوار میں کمی ہونا، فصلوں کو خراب ہو جانا، یا زیادہ بارش، باڑ وغیرہ سے فصلیں خراب ہو جانا، یا جل جانا، آگ لگ جانا، سوکھا پڑنا یا کیڑا لگ جانا، یعنی فصلوں کا یا تو پیدا ہی نہ ہونا یا پیدا ہونے کے بعد خراب ہو جانا۔ اموال، مال کی جمع ہے، انفس، نفس کی جمع ہے، اور ثمرات، ثمرتن کی جمع ہے، یعنی یہ سب پلورلز ہیں۔ ثمرات پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، فروٹس کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے، اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اولاد میں کمی، یا تو بچوں کا پیدا نہ ہونا یا پیدا ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو جانا، یا بچوں کی طرف سے آزمائشیں آنا، یعنی ان کا بیمار رہنا ہر وقت،
یا اور کسی طرح کی آزمائش، ان کی پڑھائی میں یا ان کی شادی میں یا کوئی اور طرح کی آزمائشیں آنا. تو ان سب طرح کی آزمائشوں سے ہر ایک انسان آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. بشر، باشین را اس کا روٹ ہے بشر یبشر تبشیر. بشر انسان کو کہتے ہیں اور چمڑی کو بھی کہتے ہیں. بشارت ایسی خوشخبری ہے جس کو پا کر انسان خوش ہو جائے، گلو کرنے لگے اس کی چمڑی. ایسی خوشخبری جس کا اثر اس کی سکن پر نظر آنے لگے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. تو ایسی مشکلوں پر، ایسی آزمائشوں پر جو صبر کر جائے اسے خوشخبری دے دو. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. جس کے ساتھ اللہ ہے اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کامیاب ہے. تو یہاں اس آیت میں مومنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ امتحان تو ہوگا، کبھی جنگ کے ذریعے، کبھی قحط کے ذریعے، کبھی بیماری، کبھی خوف. ہر طور پر انسان کا امتحان ہوگا. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا وعدہ کیا ہے جو صبر سے کام لیتا ہے. صبر کا مطلب ہے اللہ کے حکم پر قائم رہنا اور شکایت نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں صبر کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، امتحان کی حقیقت بھی پتہ چلتی ہے، اور آخرت میں اجر کی بشارت بھی دیتی ہے. تو مومنوں کو چاہیے کہ ہر مشکل میں اللہ پر اعتماد کرے اور صبر کرے. آیت نمبر 156. الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبتن کوئی مصیبت. اصابتہم اور مصیبت دونوں کا روٹ ہے صاد واو با. اصابہ یصیبو اصابہ. اصابت یعنی کہ پہنچتی ہے انہیں، اسٹرائک دیم. اصابہ نشانے پر پہنچنے کو کہتے ہیں، تیر کا نشانے پر لگنا. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا یہ ورڈ سورہ بقرہ میں، اور وہ تھا او کصیب جس کا روٹ تھا صاد واو با، اور وہ بارش کو کہا گیا تھا. تو ایگزیکٹلی بارش جو ہوتی ہے وہ بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں اس کو حکم دیا جاتا ہے پہنچنے کا. مصیبت کا مطلب ہوتا ہے کلامٹی، ہارڈ شپ، ڈیزاسٹر، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی سختی. مصیبت وہ ہے جو ہر حال میں آپ تک پہنچنی ہی تھی. مصیبت کا معنی اس ورڈ کے اندر ہی یہ ہے کہ اس کا ہونا مقرر تھا، وہ غم تکلیف آپ کو آنی ہی تھی. جب کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے ان تک تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم الیہ طرف اسی کے، راجعون لوٹنے والے ہیں. راجعون فاعلون کی وزن پر ہے اور راجعون کی جمع ہے. رجوع کرنا، راجین عین اس کا روٹ ہے. رجوع کرنا یعنی پلٹنا، اس طرف لوٹنا. تو راجعون ہم واپس جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم واپس جانے والے ہیں، اور ہم اسی کے ہیں، اسی کے لیے ہم ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. رجوع کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو نہیں بدلے گی. جو کچھ بھی آج میرا ہے ایک دن مجھ سے چھن جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹیں گے. تو چاہے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی چھوٹی مصیبت آئے، چاہے کوئی چیز ٹوٹ جائے، چاہے گر جائے، آپ کھانا بنا رہے ہو تو کھانا جل جائے، یا کوئی بھی چھوٹی موٹی مصیبت آئے، کوئی بھی آزمائش آئے. جو پچھلی آیت میں ہمیں آزمائشیں بتائی گئی اس میں سے کوئی آزمائش آئے، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا کوئی غم آ جائے، یا بہت بڑی کوئی مصیبت آ جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، تو ہر حال میں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر ہم یہ الفاظ تب بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں یہ کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن دل اس بات کو قبول نہیں کرتا. ہمیں لگتا ہے نہیں اس شخص کو تو اور جینا چاہیے تھا، اس کی ہمیں ضرورت تھی. کوئی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں اب تک تو اس کا وقت بھی نہیں آیا تھا، یہ کیسے چلا گیا.
लेकिन इंसान की सांसें गिनी हुई हैं। अल्लाह ने लिखी हुई है कि किसे कितनी सांसें लेनी है। अब उसका वक़्त आ गया है, अब वो एक लम्हा भी नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, उसके जाने का वक़्त है। कई बार हम कहते हैं कि ये कर लिया होता तो वो आज बच जाता, वो कर लिया होता तो वो आज बच जाता। हम उस हॉस्पिटल अगर उसे पहुँचा देते उस वक़्त तक, तो उसकी जान आज बच गई होती। नहीं, ये मौत के बहाने हैं, उसे जाना ही था, उसका वक़्त आ चुका था। इंसान के हाथ में, उसके बस में अब कुछ नहीं रहता। और ये बातें अक्सर अल्लाह को नाराज़ करने वाली बातें होती हैं। तो जब कोई शख्स मुसीबत आने पर कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसका बहुत बड़ा मर्तबा है अल्लाह के यहाँ। और ये कैसे पता? अगली आयत में कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की सलवात है। उलाइका, यही लोग हैं, अलैहिम, जिन पर सलवातुन, नवाजिशें हैं, इनायतें हैं। सलवात, स्वाद लाम वाव इसका रूट है। सलवात कहते हैं ब्लेसिंग्स को। सलात की जमा है सलवात। सलात नमाज को भी कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं। सलात का असल माना है सिला, सिला से है। सिला का मतलब होता है कनेक्शन बिठाना, कनेक्शन जोड़ना। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं या कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह से एक कनेक्शन बनता है हमारा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हम दुरूद भेजते हैं, वो भी सलात कहलाती है, सलवात कहलाती है। सलवात का मतलब होता है अल्लाह से दुआ करना। लेकिन अल्लाह जब हम पर सलवात भेजता है तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है नेमतें, नवाजिशें, तारीफें, अल्लाह की रहमतें, उसकी बख्शिश, तौबा कबूल करके हमें माफ कर देता है, मगफिरत, उससे मुराद है मेहरबानियां, एहसान, सैल्यूटेशंस, कनेक्शंस, प्रेयर्स। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हम पर नाजिल होती हैं। और ये सब किसके लिए है और किस लिए है? उस शख्स के लिए है जिसने मुसीबत आने पर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब्र भी है और शुक्र भी है, दोनों है। सब्र इस बात पर कि वो चीज जो मेरी थी अब वो मेरी नहीं रही, अब वो मेरे पास नहीं रहा। और शुक्र ये है कि वो लम्हे जो मैंने उसके साथ गुजारे, अल्लाह का शुक्र है। वो सब अल्लाह की नेमतें थी, अल्लाह का एहसान था, अल्लाह का रिज़्क था, जो मुझ पर उस वक़्त के लिए अल्लाह ने अता किया था। जो खुशगवार लम्हे, जो मोहब्बत के लम्हे, जो उस शख्स के साथ या उस इंसान के साथ या उस चीज़ के साथ मैंने गुज़ारे, तो उन सब बातों पर, गुज़री चीज़ों पर जो अल्लाह की अता थी, उस पर अल्लाह का शुक्र है। और अब क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, तो उसके ऊपर सब्र है। लेकिन अक्सर हमारा क्या हाल है? अगर हमसे कोई चीज़, हमारी अज़ीज़ चीज़, कोई अज़ीज़ शख़्स हमसे छूट जाए, कोई चीज़ हमसे टूट जाए, कोई चीज़ हमारे पास ना रहे, कोई अज़ीज़ हमारा हमारे साथ ना रहे, तो हम गिले-शिकवे, शिकायतों में लग जाते हैं, अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं कि क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझसे ये चीज़ चली गई? जैसे कि उस पर मेरा हक़ था या वो मेरी थी, मेरी अपनी थी। ये सब कुछ भूल जाते हैं कि अल्लाह ने क्या-क्या हम पर नेमतें की थी और क्या-क्या आज भी हमारे पास नेमतें मौजूद हैं। सब कुछ भुलाकर शिकवे-शिकायतों में लग जाते हैं। ना सब्र करते हैं, ना शुक्र करते हैं। लेकिन जो शख्स सब्र कर लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये एक दुआ भी है जिसके ज़रिए अल्लाह हमें सब्र और शुक्र करने की तौफ़ीक अता करता है। और उसके अलावा यही लोग हैं जिन पर नवाज़िशें हैं, नेमतें हैं अल्लाह की। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमतें हैं। रहमत होती है मर्सी, और रहमत की वजह से नेमतें आती हैं। अल्लाह की रहमत की वजह से नेमतें आती है। रहमत है बख्शिश, मेहरबानी, एहसान। तो अल्लाह की नवाज़िशें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं उस पर। व उलाइका, और यही लोग हैं। उलाइका जो है वो ज़ालिका की जमा है, और उलाइका इस्म इशारा है, इस्मुल इशारा। जैसे इंग्लिश में होते हैं पॉइंटिंग वर्ड्स, दिस, दैट, दोज, दीज, उसी तरह से अरबिक में होते हैं हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका। तो दीज आर पॉइंटिंग वर्ड्स, इस्मुल इशारा।
हुमुल मुहतदून, वो जो हिदायत याफ्ता हैं। मुहतदून इह्तदा यहतदी से है, हा दाल या इसका रूट है, दोज आर द गाइडेड वंस। तो हमारा ईमान का असल टेस्ट होता है जब कोई मुसीबत आती है, और उस वक्त जो सब्र करता है और शुक्र करता है तो वो है सच में हिदायत याफ्ता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को और हम सबको हिदायत याफ्ता लोगों में से बनाए। आयत नंबर 158, इन्ना बेशक अस्सफा, सफा वल मरवा और मरवा, मिन शाआइरिल्लाही, अल्लाह की निशानियों में से है। काबे की मशरिक की जानिब दो पहाड़ियां हैं, सफा और मरवा, जिसकी हम सही करते हैं हज और उम्रा के दौरान। सफा कहते हैं सख्त चट्टान को जो बिल्कुल साफ और हमवार हो, जिस पर कुछ उगता ना हो, और ये जबल अबी कुबैस का एक हिस्सा है। इसे जबल अबी कुबैस भी कहा जाता है। और मरवा अरबी में नरम चीज को कहते हैं। इसका एक नाम है कुआइकान, कुआइकान। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कहीं और पढ़ें तो आपको इसका इल्म हो कि इसे ये भी कहा जाता है, सफा मरवा को। शाइर, शईरतुन की जमा है, निशानी को कहते हैं। काबा, मुज़दलिफ़ा, अराफात, कुरान मजीद, अज़ान, नमाज, मस्जिद, ये सारे दीन की निशानियां हैं। तो सफ़ा और मरवा भी दीन की निशानियों में से है। अल्लाह ने इनको निशानियां मुकर्रर किया है। फमन, पस जो कोई हज करे, अलबैता बैतुल्लाह का, अवी अतमरा या उमरा करे। हज्जा का लफ्जी माना होता है इरादा करना, यानी जो कोई इरादा करे बैतुल्लाह का हज या उमरा के लिए, और उमरा का लफ्जी माना होता है ज़ियारत करना। आइन मीम रा इसका रूट है, आमरा यामरू से है, और इसका एक माना होता है किसी जगह को आबाद करना। तो उमरा के जरिए बैतुल्ला आबाद रहता है पूरे साल, लोग वहां आते रहते हैं, क्योंकि हज तो साल में सिर्फ एक ही बार होता है और बाकी वक्त में उमरा होता है, और उमरा का भी बहुत ज्यादा सवाब है। फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहि उस पर, यतवफा कि वो तवाफ करे, सही करे, बिहिमा उन दोनों का। जुना कहते हैं परिंदे के पर को, पर दो तरफ होते हैं लेकिन एक साइड की तरफ को कहते हैं जुना, और यहां हमने माना किया गुनाह। तो गुनाह क्या होता है? गुनाह भी इंसान एतदाल में नहीं रहता और एक तरफ झुक जाता है किसी एक जानिब। तो असल दीन है एतदाल में रहना, दाईं या बाईं तरफ झुक जाना ये है गुनाह, यानी वो अमल जो इंसान को हक से हटा दे और दूसरी तरफ माइल कर दे, वो गुनाह कहलाता है। तवाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी चीज के इर्द गिर्द घूमना। तवाफ का मतलब होता है चक्कर लगाना। तो दो चीजों के दरमियान चक्कर लगाना उसे भी तवाफ कहते हैं, और हम सफा मरवा के बीच चक्कर लगाने को सही भी कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सफा मरवा के बीच चक्कर लगाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप देखें उम्रा और हज के दौरान सफा मरवा का तवाफ करना या सही करना तो फर्ज है, लाजिम है हम पर। तो फिर यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके बीच तवाफ करना कोई गुनाह नहीं है? असल में इसके पीछे दौरे जाहिलियत के ज़माने की एक कहानी है। दो शख्स थे, इसाफ और नाइला, जिन्होंने काबा शरीफ के सामने एक गुनाह का काम किया, जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया, और उन दोनों के बुतों को बना के, दो बुत बनाकर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पे रख दिए गए। और इसके बाद से लोग समझने लगे कि इसके दरमियान तवाफ करना अब गुनाह का काम है, क्योंकि ये दोनों गुनहगार लोग थे, दो गुनहगार थे जिनके बुत बना के रख दिए गए। तो उस बात को क्लैरिफाई करते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि इसके बीच में तवाफ करना गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ने इन दो पहाड़ियों को बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी है, खुद अपनी निशानियों में से कहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन दो पहाड़ियों के दरमियान हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई थी पानी की तलाश में। हजरत हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, और हजरत हाजरा को और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वीरान इलाके में अल्लाह के हुक्म पर छोड़ा था ताकि वो इस जगह को आबाद करें। हजरत हाजरा हजरत सारा की कनीज थी, और सारा अलैहिस्सलाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही ज़ौजा थी। और हुआ ये कि सारा अलैहिस्सलाम
اور ابراہیم علیہ السلام حران کے علاقے میں رہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کافی عرصے تک وہاں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ لوگ نہیں مانے اور بالآخر انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہاں سے ہجرت کر کر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایجپٹ پہنچے۔ ایجپٹ میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص یہاں پر ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ سارہ علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت عورت تھی، ان کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے کہ وہ حوا علیہ السلام جو ہے وہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت عورت تھی دنیا کی، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ سارہ علیہ السلام تھی۔ اور سارہ جو ہے وہ سین را سے ہے، تسر الناظرین، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ایسی خوبصورتی جو دیکھ کر خوش کر دے، دیکھنے والے کو خوش کر دے، تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اس راجا نے ارادہ کیا ان کو زبردستی لے لے ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ علیہ السلام کو زبردستی اس بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اور اس نے سارہ علیہ السلام کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام دونوں اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور جیسے ہی اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے رونا دھونا چالو کیا اور ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ سارہ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر سے اس کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ پھر اسے احساس ہو گیا کہ یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی اور دعا کرنے کے لیے کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے پھر ان دونوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دی، اور ساتھ میں ہاجرہ علیہ السلام کو بطور کنیز، بطور تحفہ سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ وہاں سے سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ چل دی۔ حضرت ہاجرہ نے بطور کنیز کافی عرصے تک حضرت سارہ کی خدمت کی، اور حضرت سارہ ان سے بہت خوش تھی اور بہت ہی نیک عورت تھی وہ، اور حضرت سارہ یہ بات جانتی تھی کہ میرے شوہر کو اولاد کی فکر ہے، وہ اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اولاد ہو جو ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے، لوگوں تک اسلام کا پیغام آگے پہنچا سکے۔ تو انہوں نے، اور وہ جانتی تھی کہ انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو اپنی خوشی سے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تو انہیں اولاد عطا ہوئی، اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ وقت حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیتنے لگا۔ اس بات سے حضرت سارہ کو تھوڑی تکلیف ہونے لگی۔ حضرت سارہ بہت ہی زیادہ نیک اور پاکیزہ عورت تھی، لیکن چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، انسانی جذبات تو کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جائیں اور مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑیں تاکہ وہاں پر وہ اس علاقے کو آباد کریں۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت ہاجرہ کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنی مشکلوں کے بعد، کتنے عرصے کے بعد ایک اولاد عطا ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد حکم آیا اللہ کا کہ آپ ان دونوں کو لے جا کر ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑا اور وہاں سے جانے لگے۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے پوچھا، آپ یہاں ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا، اور وہاں سے جانے لگے۔ پھر حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئی اور دوبارہ پوچھنے لگی، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پھر خود ہی بولی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں گردن ہلائی، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس وہاں بس کچھ تھوڑی سی کھجوریں اور کچھ پانی تھا۔ جب یہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس سے بلک بلک کر رونے لگے۔ اس بات سے حضرت ہاجرہ بے چین ہو گئی اور پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر
صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ اوپر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے وہ مدد مانگے۔ کچھ عرصے بعد بچے کے رونے کی آوازیں بند ہو گئی اور حضرت ہاجرہ کو لگا کہ شاید بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ جب وہ دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی تو وہاں پانی دیکھا۔ اصل میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر مارا، ان کے پر کی نوک جب اس زمین پر پڑی تو وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ اس پانی کو کنٹین کرنے کی کوشش کرنے لگی، بہنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، اور اس وجہ سے پانی وہاں ٹھہر گیا۔ پھر اس پانی نے وہاں کنویں کی شکل اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ماں حضرت ہاجرہ زم زم کہہ کر پانی کو نہ روکتی تو وہاں آج پانی کا ایک چشمہ ہوتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ہاجرہ کے لیے۔ یہاں اللہ نے ہر چیز سے ایک ساتھ آزما لیا تھا حضرت ہاجرہ کو، جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ اللہ ہمیں ضرور آزمائے گا، خوف سے اور بھوک سے اور کمی سے، مالوں کی کمی سے اور رزق کی کمی سے، اور ثمرات یعنی بچوں کے طرف سے آزمائے گا۔ اور تو ہر طرح کی آزمائش تھی ایک عورت کے لیے جو ایک ویران علاقے میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلی رہنے پر اس وجہ سے راضی ہو گئی تھی کہ اللہ جس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ یہ قصہ ہے صبر کا سب سے بڑا اگزامپل۔ حضرت ہاجرہ اللہ کے اوپر توکل کرتی ہیں، بھروسہ کرتی ہیں کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور اس کے علاوہ خود بھی کوشش کرتی ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر دوڑتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پر دوڑتی ہیں، کوشش کرتی رہتی ہیں، ہار نہیں مانتی۔ یہ نہیں کہتی کہ اچھا میں نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے دیکھ لیا پانی نہیں ملا، اور مروہ کی پہاڑی پر بھی چڑھ کے دیکھ لیا پانی نہیں ملا، تو اب چھوڑو پانی نہیں ملنے والا اور اب رونا دھونا چالو کر دیں اور بیٹھ جائیں اور ہار مان جائیں۔ نہیں، بار بار کوشش کرتی ہے۔ یہی چاہتا ہے ہم سے اللہ کہ ایک بار اگر آپ ناکامیاب ہو جاؤ تو دوبارہ اس کی کوشش کرو، بار بار اس کی کوشش کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ حضرت ہاجرہ اس آزمائش میں بخوبی کامیاب ہوئی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بخوبی صبر کیا اور اللہ نے ان کی مدد کی اور پانی عطا کیا۔ اور اب آپ دیکھیں اللہ کی قدردانی، جب حضرت ہاجرہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور سعی کی تو اب اللہ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے کہا، ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیوں میں سے کہا اور سعی کو حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ ہر ایک انسان کو اس عمل کو دہرانا ہے، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو دہرانا ہے، تبھی ان کی عبادتیں قبول ہوگی۔ اور یہ مقام دیا ہے اللہ نے عورت کو، ایک عورت کی کوشش کو اسلام میں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کم ہے تو ان کو یہ کہانی ضرور سننی چاہیے۔ ومن، اور جو کوئی تطوع، خوشی سے کرے، واو عین اس کا روٹ ہے، والنٹیئرلی کوئی چیز کرنا، اور جو کوئی خوشی سے کرے، تعاون بھی اسی سے ہے۔ تعاون کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں تعاون کیا یعنی خوشی سے کوئی کام کیا، اسی سے اطاعت بھی ہے، اللہ کی اطاعت کرو یعنی خوشی سے اللہ کی بات مان لو۔ خیرن، کوئی نیکی، اصل میں جو صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں اسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی نیکی، جو بھی کوئی شخص کوئی نیکی کرے گا خوشی سے کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، شاکر، قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اصل میں وہ گریٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، اللہ کے لیے گریٹفل ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کے لیے جب آتا ہے کہ وہ شاکر ہے، اللہ کا شاکر ہونا ہے یعنی اللہ قدردان ہے، تمہاری چھوٹی سی کوشش کی بڑی جزا دینے والا ہے۔ اور اس آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی جزا دی ہے حضرت ہاجرہ کی اس کوشش کی۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں، اور کوئی غلط کام، کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالے، کوئی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے۔ دوسرا درجہ ہے صبر کریں اور دل میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، بہترین درجہ ہے صبر کا، وہ ہے کہ مصیبت آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ